نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں جتنے شیطانی حربے، طور طریقے اور راستے ہیں ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جب زمین پر آنے لگا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا ابلیس کو بھی اور آدم و حوا کو بھی کہ زمین پر اتر جاؤ، تو اس وقت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار، تو میرے لیے جو ہے زمین میں جو تو مجھے بھیج رہا ہے اور مجھے راندہ درگاہ تو نے کیا، میرے اوپر لعنت اور پھٹکار برسائی، تو میرے لیے بھی کوئی گھر بنا دے، میرا بھی کوئی ٹھکانہ ہو، مقام ہو جہاں میں رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس درخواست کو قبول کر لیا، اور اس نے جو ساری درخواستیں کی سب کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بڑی سبق آموز حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے سبق آموز ہے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اس میں شیطان جب یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے لیے گھر بنا دے، تو اللہ نے فرمایا کہ جتنی گندگی اور غلاظت کی جگہیں ہیں، خواہ وہ رفع حاجت کی جگہیں ہوں، اور آج کے دور میں ہمارے ٹوائلٹ اور حمام، یا جہاں پہ گندگی اور غلاظت جو ہے وہ جمع ہوتی ہے، وہ مقامات ہیں جہاں پہ شیطان، ابلیس اور جنات وغیرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جہاں ہم رفع حاجت کے لیے جائیں تو اس سے پہلے جنات سے اور شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور آج کل گھروں کے اندر چونکہ یہ ہے کہ ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں شریعت اسلامی کے اندر، ان کی روح سے ہمیشہ ان دروازوں کو بند رکھنا چاہیے کہ جب وہ دروازے کھلے ہوں گے تو ان کے ذریعے سے جو ہے وہ شیاطین اور جنات جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوں گے۔ اگر دروازے بند ہوں گے تو اللہ کا ان کو اذن نہیں ہے کہ بند دروازے سے جو وہ باہر نکل کر آئیں۔ تو پھر جب ہم خود جو اپنی ضرورت کے لیے ان کے اندر داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں، تو پھر ہم ان کے جو ہے وہ اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں اور ان کو یہ دعا سکھائیں تاکہ وہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب یہ جو نجاست اور گندگی اور غلاظت کے ڈھیر ہیں، کچھ تو کوڑے کرکٹ کی صورت میں پڑے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے مثلا یہ کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، لیکن آج کل جدید انداز میں بھی مطلب یہ ہے کہ کچھ گندگی جو ہے وہ پھیلنی شروع ہو چکی ہے، اس لیے کہ تلبیس ابلیس جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے ہمارے رگ و پے میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔ آپ آج کے نیٹ کا استعمال دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھیں، اس میں جو ہے وہ ننگی تصویریں اور بے حیائی کے مقامات اور بے حیائی کی چیزیں، یہ سب کی سب جو ہے وہ غلاظت کے ڈھیر ہیں، وہاں شیطان موجود ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی ان مقامات سے بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی اور اپنے اہل خانوں کو بھی ان سے بچنے کی تاکید کریں، اور وہی شخص بچ سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، اس لیے کہ یہ چیز جو ہے ہمارے ہاتھوں میں اس وقت ہوتی ہے جب ہم تنہا ہوتے ہیں، وہاں صرف خوف خدا ہی کے ذریعے سے ہم ان چیزوں سے جو ہے بچ سکتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا شیطان نے کہ اللہ میرے لیے کوئی بیٹھک اور مجلس جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ مقرر کر دے۔ اللہ نے فرمایا بازار اور راستے یہ تمہارے بیٹھنے کی جگہ ہیں۔ تو بازار کو بری جگہ بھی قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ گانے بجانے، موسیقی، حرام خوریاں، حرام کاریاں اور دھوکہ اور فراڈ اور ناپ تول میں کمی، اور یہ سارے معاملات وہاں چل رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہاں مطلب یہ ہے کہ شیطان دناتا پھرتا ہے، اس لیے بغیر ضرورت کے بازاروں میں نہیں جانا چاہیے، اور اگر ہم بازار میں خرید و فروخت کے لیے داخل ہوں تو وہاں بھی ہمیں ایک دعا تعلیم دی گئی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو وہاں ہم داخل ہوں ضرورت کے لیے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بازاروں کو اور اس طرح کی جگہوں کو جو ہے وہ بری جگہیں قرار دیا، وہاں مساجد کو بہترین مقام قرار دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ مساجد کے ساتھ جو ہے دل لگائیں اور مساجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اس نے کہا کہ اللہ میرے لیے کوئی کھانا مقرر کر دے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز
جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یا جو غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، یا جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے، تو وہ شیطان کا کھانا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ لے، مثلا آپ کا حلال کا رزق ہے، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، بسم اللہ آپ نے نہیں کی ہے تو اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور جب آپ بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں تو شیطان اپنے چیروں چانٹوں سے کہتا ہے کہ چلو اب ہمارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جو غیر اللہ کے نام پہ جو کچھ دیا جاتا ہے وہ سب شیطان کا رزق ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے یا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ یا اللہ میرے لیے پینے کی کوئی چیز مقرر کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز تیرا مشروب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرین حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ حرام کی مقدار جو ہے تھوڑی ہو یا نشہ آور چیز کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ اللہ میرے لیے دعوت کا کوئی طریقہ مقرر کر دے، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیقی اور گانا بجانا جو ہے یہ تیری دعوت کے ذرائع ہیں۔ تو آج بعض نوجوان کہتے ہیں موسیقی میری روح کی غذا ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ موسیقی روح کی غذا نہیں، یہ بد روح کی غذا ہے۔ تو نے اپنی روح کو بری طرح مسخ کر لیا ہے۔ یہ گانا بجانا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے راستہ روکنے کے لیے وہ حربے ہیں جو خیر القرون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن کو روکنے کے لیے استعمال کیے گئے، اور آج بھی ان کے ذریعے سے انسان کے دل اور دماغ کو بری طرح مسخ کیا جاتا ہے، اور اسے زنا اور جو ہے وہ عشقیہ چیزوں کی طرف جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، اور زنا کا راستہ اسی کے ذریعے سے ہموار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو لہو الحدیث کے خریدار بنتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، گمراہ کر دیں۔ لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد غنا، گانا بجانا، موسیقی اور اس کے آلات ہیں، اور یہ اس موسیقی کے ذریعے سے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، جس طرح پانی کے اوپر سبزہ اگتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے گریز کریں اور پرہیز کریں، اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں اور اس سے دور رہیں۔ اسی طرح اس نے کہا کہ یا اللہ میرے لیے بھی کوئی پڑھنے کی چیز، جیسے مسلمانوں کے لیے قرآن ہے تو میرے لیے بھی کوئی ایسی چیز مقرر کر دے جس کو میں بار بار پڑھوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان ابلیس گندی شعر و شاعری، جادو ٹونے کے جو کلمات اور اس طرح کی چیزیں ہیں یہ تیرا قرآن ہے۔ اور اسی طرح سے شعر و شاعری اسلام کے اندر جائز ہے، لیکن جائز اور حلال شعر، جو گندے اشعار ہیں، عشقیہ اشعار ہیں اور اس طرح کی شعر و شاعری ہے، اور اس طرح مطلب یہ ہے کہ جادو ٹونے کے کلمات ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ مطلب یہ کہ شیطانی حربے ہیں، اور اللہ نے ان کو شیطان کا قرآن قرار دیا ہے۔ اس نے کہا اللہ میرے لیے کوئی لکھنے کی چیز بھی مقرر کر دے، تو اللہ نے فرمایا کہ گودنا تیری لکھائی ہے۔ گودنا کیا ہوتا ہے؟ یہ بعض لوگ اپنے جسم پہ نقش و نگار بھی بنواتے ہیں، اور کبھی کبھار اپنا نام یا کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح لکھوا دیتے ہیں کہ اس کو جسم کے اندر اس طرح وہ چیز پیوست ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی کسی طرح سے مٹائے نہیں مٹتی، اس کو گودنا کہتے ہیں۔ تو یہ گودنے کا عمل جو ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو فرمایا کہ یہ شیطان کی لکھائی ہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ یا اللہ میرے لیے بھی کوئی کلام ہو جس کے ذریعے سے میں دوسروں سے مخاطب ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ تیرا کلام ہوگا۔ الیاذ باللہ، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ شیطانی حربہ ہے، اور نفاق کی ابتدا جو ہے وہ جھوٹ سے ہوتی ہے، اور جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف جو ہے وہ دھکیلتا رہتا ہے۔ تو جھوٹ کیا ہے؟ یہ شیطانی حربہ ہے اور یہ شیطانی کلام ہے۔ اور آخری چیز جو اس حدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ میرے لیے بھی کوئی جال مقرر کر دے جس کے ذریعے سے میں لوگوں کو ورغلاؤں اور پھنساؤں اس جال کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عورت تیرا جال ہے۔ الیاذ باللہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر عورت شیطان کا جال ہے، نہیں، وہ خبیث عورت جو فحشی عریانی اور بے حیائی کی دعوت دیتی ہے، جو زناکار ہے، جو بدکار ہے، جو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، جو کوٹھے والیاں ہیں، یہ فحشہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کا وہ جال ہے جس کے ذریعے سے
وہ انسانوں کو فحشی عریانی اور بے حیائی کی طرف لگاتا ہے اور زنا کے راستے پر ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین شیطان کے ہر حربے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔